أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. اللہ تعالیٰ کی ہستی کی قطعی دلیل وہ غیب کی خبریں ہیں جو رسولوں کو دی جاتی ہیں، اور جب وہ خبریں اپنے وقت پر پوری ہوتی ہیں تو نہ صرف وہ اس رسول کی صداقت کا نشان ہوتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کی دلیل بھی ہوتی ہیں۔ خدا اسی طرح پہچانا جاتا ہے کیونکہ وہ وراء الورا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس کو بیان کرنا ناممکن حد تک مشکل ہے، مگر ان غیب کی اخبارات سے اس کا چہرہ نمودار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ جو غیب کی خبریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئیں وہ بہت زیادہ ہیں، قرآن کریم بھرا پڑا ہے ان اخبارات سے۔ میں آج ایک اور رنگ میں اس معاملے پر مختصر سی بات کروں گا۔ وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئندہ زمانے میں وقوع ہونے والے کچھ معاملات کی خبر دی اور آپ نے ان کا بیان فرمایا۔ ان میں سے دو احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم قرآن کریم کی آیات سے ان خبروں کی تصدیق بھی کریں گے اور الہامی طور پر یعنی قرآنی عبارات سے بھی ان کے ثبوت انشاءاللہ تعالیٰ پیش کیے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے وقت میں دو زمانوں کا ذکر کیا ہے جس میں دو وجود ظاہر ہوں گے، ایسے مبارک وجود جن کے زمانہ ظہور میں ظاہری طور پر بھی بہت سی تبدیلیاں، تغیرات وابستہ ہیں، اس سے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ کہ نسائی، مسند احمد اور کنز الاعمال تینوں میں موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فتنہ و فساد کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔
ایک وہ جماعت ہے جو ملک ہند میں جنگ لڑے گی اور دوسری جماعت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے مددگاروں کی ہوگی۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ بھی کنز الاعمال میں درج ہے۔ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت ایک مبارک امت ہے، یہ نہیں معلوم ہو سکے گا کہ اس کا اول زمانہ بہتر ہے یا آخری، یعنی دونوں زمانے شان و شوکت والے ہوں گے۔ اب ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دو بہت ہی مبارک وجود ظاہر ہوں گے۔ ویسے تو یہ ایک عام بشارت بھی ہے کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مبعوث کرے گا، مگر ان میں دو کو بہت نمایاں کر کے بتایا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بعض خبریں ہیں، میں ایک یا دو آیات صرف سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں اگر موقع ملا تو بہت سارے آیات جو ان دو مبارک وجودوں کے ساتھ دنیا میں ہونے والے تغیرات سے وابستہ ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مثلاً قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے۔ انہی آیات کے ساتھ بے شمار دوسری آیات ہیں دوسری صورتوں میں بھی، اور وہاں پہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جب رسول اپنے وقت پر لائے جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مرزا صاحب علیہ السلام جو مہدی موعود ہیں ان میں سے ایک مبارک وجود ہیں، آپ کا زمانہ آیا تو صحیفے یعنی پبلیکیشنز کا کام دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا، لیکن اس کے بعد یہ ایک دور ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دور وہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس دور میں جو صحیفوں کے پھیلنے کا طریق ہے وہ بہت ہی برق رفتار ہو گیا ہے۔ پہلے پرنٹنگ پریس میں کتابیں جایا کرتی تھیں، شائع ہوتی تھیں، پھر وہ ان کو پھیلایا جاتا تھا۔ اب زمانہ آ گیا ہے الیکٹرانک، آپ ورلڈ وائڈ ویب کے اوپر واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا بھی سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں، اور ساری دنیا کے پیغامات، کتب، رسائل، اخبارات وصول بھی کر سکتے ہیں اور ان کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک دور میں صحیفوں کے پھیلنے کا میکینیکل قسم کا طریقہ تھا، اب الیکٹرانک طریقہ ہے۔ یہ دو دور ہیں اور ہم سب اس چیز پر گواہ ہیں۔ تو یہ مختصر سی بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر پا کر ہمیں دی تھی، ہم
خوش قسمت ہیں کہ ان دونوں زمانوں کو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبات میں ان تمام دو مختلف رنگ جو تغیرات کے دنیا میں وقوع پذیر ہوئے ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت سی باتیں ہیں جو اکثر مسلمان جانتے ہیں، مثلا وائزل اشار و تلت، جب 10 ماہ کی اونٹنی حاملہ اونٹنی چھوڑ دی جائے گی، استعمال میں نہیں آئے گی۔ دوسری آیات بھی ہمیں پتہ دیتی ہیں کہ سواری کے نئے سامان نکل آئیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دور میں، یعنی اس پہلے مبارک وجود جس نے امت مسلمہ میں ظاہر ہونا تھا، وہاں پر یہ اس دور کے لگ بھگ قریب گھوڑوں، اونٹوں اور ان سواریوں کو ترک کرنا شروع کر دیا گیا، اور ٹرین اور کاریں یا سٹیم انجن یہ چیزیں آ گئی۔ یہ سب میکینیکل ڈیوائسز تھیں، لیکن اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیزیں اب بہت برق رفتار آ گئی ہیں۔ تو یہ دو مبارک دور ہیں جن کا اللہ نے غیب سے خبر دی تھی، تو ہم اس زمانے میں ان چیزوں کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت سے ایسے واقعات اور بھی ان آیات میں ذکر ہیں جو وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اور یہ سب اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ جو کلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تھا وہ سچی غیب کی خبریں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اخبارات کے پورا ہونے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ڈھونڈنے میں ذہن میں وسعت پیدا کرے، اور پھر اسی چیز سے انسان اللہ تعالیٰ کی ہستی کا بھی ادراک کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔